پارہ کا آغاز سورت یوسف کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے آزاد ہو گئے تو بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر بتانے کے عوض میں انہیں اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا۔ آپ علیہ السلام ابتدائی طور پر وزیر خزانہ اور بعد ازاں عزیز مصر کے منصب پر فائز کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے زرعی نظام کو بڑی توجہ سے چلایا اور خوشحالی کے 7 سالوں میں مستقبل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی، یہاں تک کہ جب پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو گئی تب مصر کی معیشت انتہائی مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھی۔ قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے دنیا بھر سے قافلے مصر پہنچنا شروع ہو گئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ جب وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، جبکہ بھائی آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ اپنے باتوں میں اپنے بھائیوں کو کہا کہ آتی دفعہ چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی جو پونجی ان کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے اسے بھی ان کے سامان میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ عزیز مصر کی خواہش تھی کہ ہم چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لائیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے اس سے قبل یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ اس پر جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب سامان کھولا گیا تو اس میں غلے کے ساتھ ساتھ پونجی بھی نکلی۔ اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، دیکھیے بابا، عزیز مصر نے تو ہماری پونجی بھی ہمیں دے دی ہے۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں چھوٹے بھائی کو تمہارے ساتھ اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ۔ بیٹوں نے جناب یعقوب کے سامنے حلف لیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو علیحدہ ایک طرف کر لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ اس کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کروایا گیا کہ قافلے وال او تم چور ہو۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم ہم زمین پر فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہو گیا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جو مجرم ہوگا وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ سامان کی تلاشی لی گئی تو چھوٹے بھائی کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس موقع پر بڑے عجیب رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر چھوٹے بھائی نے چوری کی ہے تو اس سے قبل ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، اور کہا کہ اب ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، ہم کسی مجرم کی جگہ کسی دوسرے کو کس طرح پکڑ سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا جب تک بابا یعقوب مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو چھوٹے بھائی کی گرفتاری کی خبر دی تو جناب یعقوب نے بلند آواز سے یوسف علیہ السلام کا نام لیا اور اتنی شدت سے روئے کہ آپ علیہ السلام کی بینائی بھی چلی گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کریں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی۔ افلاس اور فلاکت زدگی نے ان کی حالت غیر کر رکھی تھی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنی غربت کی شکایت کی اور صدقے کا تقاضا کیا تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا اب بھول گئے جو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بے شک جو صبر اور تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی انتہائی شرمسار ہوئے اور انہوں نے اب سے معافی چاہی تو آپ نے کہا کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔
یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا کہ اسے جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا۔ ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور آئندہ ان کو بھی اپنے ہمراہ لانا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب اب کی قمیض لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں سے کہا کہ مجھے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر بیٹوں نے کچھ بے ادبی والے الفاظ کہے تو یعقوب خاموش ہو گئے۔ جب مصر سے اب کے بیٹے پہنچے اور انہوں نے اب کے چہرے پر قمیض ڈالی تو اب کی بنیائی واپس آ گئی۔ گھر میں موجود بیٹوں نے اب سے معافی مانگی، اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے جناب یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اسلام پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ آخری صورت میں ارشاد ہے کہ زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں کرتے، اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر شرک کرتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو سمجھ بوجھ کر اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیروکار بھی یہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ارشاد ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں کی طرف مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ ارشاد ہے کہ اس قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرون ایسی بات نہیں جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ سورت یوسف کے بعد سورت الرعد ہے جس کے آغاز میں اللہ نے اپنی نعمتیں جتلاتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے۔ ارشاد ہے کہ ہر قوم میں ایک ہادی مبعوث فرمایا۔ ارشاد ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ فرمایا کہ بجلی کی کڑک اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ اللہ نے آسمان سے مینہ برسایا اور اس سے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے اور ہر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاوا جاتا ہے اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کے نفع کی ہوتی ہے وہی زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی، اور جنہوں نے قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں، اور وہ اتنے ہی اور خزانے اپنی نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں تب بھی نجات کہاں۔ فرمایا کہ سمجھنے والے وہ ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے۔ ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے دل آدم الہی آرام پاتے ہیں، اور سن رکھو کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد ہے کہ پہلے والے بھی باطری چالیں چلتے رہے ہیں لیکن چال تو سب اللہ ہی کی ہے۔ ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ سورت الرعد کے بعد سورت ابراہیم ہے۔ اس کے شروع میں ارشاد ہے کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں اللہ کے احکام کھول کھول کر بتائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ارشاد ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں، اور اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی ہے کہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور اس جڑ کو ذرا بھی قرار نہیں۔ اللہ مومنوں کو پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کی دنیاوی اور آخر کی فلاح و بہبود کے لیے مانگی گئی بہت سی دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ ارشاد ہے کہ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کے نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش، اور اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت فرمانا۔ ارشاد ہے کہ یہ قرآن انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ سورت ابراہیم کے بعد سورت الحجر ہے جس کی صرف پہلی آیت 3 پارے میں ہے، اس لیے 14ویں پارے میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس میں بیان کردہ واقعات سے صحیح نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔